السلام علیکم ڈیفرنس اگر آپ کسی شخص کو مسکراتی ہوئی دیکھیں یا ہنستے ہوئے دیکھیں، اس کا کبھی بھی یہ مطلب نہیں سمجھنا کہ وہ اس کی ہنسی جو ہے اس کی زیادہ خوش ہونے کی سمبول ہے، اس کی زیادہ خوش ہونے کی دلیل ہے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بہت سے مسائل کو چھپا کر ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں۔ آج کی جو لیسن ہے اسی بارے میں، جس کا نام بیہائنڈ دا اسمائل ہے، یعنی کہ مسکراہٹ کے پیچھے۔ ابھی مسکراہٹ کے پیچھے کیا کیا وجوہات ہو سکتے ہیں اس سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں جتنی بھی انگلش کے ویکیبلری ہوں گے، اس کے سنونیم ہوں گے، ان کے معنی ہوں گے، انشاءاللہ ہم سب کو اسٹڈی کرنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا بھی گرامر ہوگا انشاءاللہ ان کو بھی ڈسکس کرنے والے ہیں۔ ڈفرینس اگر اس میں جتنے بھی انگلش کے ویکیبلری آئیں گے، ان کے سنونیم آپ کو چاہیے تو آپ یوٹیوب میں جائیں، جو پوسٹ یوٹیوب کی جو جگہ ہے پوسٹ، ٹھیک ہے، وہاں پہ جائیں، ان کے سارے ویکیبلری کے سارے آپ کو لسٹ ملیں گے، ان کے سارے جو ہے پیپر ملیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈفرینس ہماری جو ٹائٹل کا نام ہے وہ ہے بیہائنڈ دا اسمائل، یعنی کہ مسکراہٹ کے پیچھے۔ بیہائنڈ کا مطلب ہے کہ پیچھے، دا جو ہے ایک ڈیفینٹ آرٹیکل ہے، وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے جب کسی خاص پرٹیکولر کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اسمائل کہتے ہیں مسکراہٹ کو۔ مسکراہٹ کے پیچھے ہماری جو اسٹوری ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ ان اے برائٹ سٹی، ایک روشن سٹی میں، ایک روشن شہر میں، برائٹ کا یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ خوشحال شہر میں، فل آف ایمبیشنز، یعنی کہ حوصلہ سے بھری ہوئی، یا آپ کہہ سکتے ہو حوصلہ کو ہم ڈیٹرمنیشن بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ایسپریشن بھی کہتے ہیں، اس کے سنونیم میں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ایک ایسی خوشحال شہر جو ایمبیشن سے، حوصلہ سے بھری ہوئی ہے۔ لیوڈ رہتا تھا، اے مین ایک شخص، نیمڈ رفیق جس کا نام رفیق تھا، ٹھیک ہے۔ لیو مین رہنا، جس کو ہم ریسائڈ بھی کہتے ہیں، جس کو ہم ڈویل بھی کہتے ہیں۔ ان کو نوٹ کرتے جائیں ڈیئر فرینڈس۔ تو بیسکلی ایک شخص تھا جس کا نام رفیق تھا، وہ ایک روشن اور ایمبیشن سے بھری ہوئی، حوصلہ سے بھری ہوئی ایک شہر میں رہتا تھا۔ ای واز ناٹ رچ، وہ امیر نہیں تھا، رچ مطلب امیر، اور فیمس اور مشہور نہیں تھا، یا مشہور نہیں تھا۔ فیمس کو پاپولر بھی کہتے ہیں اور ویل نون بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بٹ لیکن ایوری ون، لیکن ہر ایک، نیو ایم انہیں جانتا تھا، نیو جو ہے نو کی سیکنڈ فارم ہے، انہیں جانتا تھا کس چیز کے لیے؟ فار ون تھنگ، ایک چیز کے لیے، ٹھیک ہے۔ وہ چیز کیا تھی کہ از وارم اسمائل، اس کی جو جوشیلا جو مسکراہٹ تھا اس کے لیے، اس کی جو پرجوش مسکراہٹ تھی اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ ایوری مارننگ، ہر صبح، ای واکڈ، وہ چلتا تھا، دا سیم اسٹریٹ، ایک ہی گلی میں، یعنی کہ ایک ہی گلی سے وہ اکثر جاتا تھا ہر صبح، ٹھیک ہے۔ گریٹنگ، سلام دیتے ہوئے، پیپل، لوگوں کو، ود کائنڈنیس، مہربانی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ بٹ لیکن، نو ون، کوئی بھی نہیں، نیو جانتا تھا، واٹ واز اٹ ڈن، کہ کیا چھپا ہوا ہے، بیہائنڈ اسمائل، اس کی مسکراہٹ کے پیچھے، یعنی کہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کی مسکراہٹ کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بیہائنڈ کے پیچھے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا کہ رفیق جو ہے لیوڈ رہتا تھا، الون یعنی کہ اکیلا، یعنی کہ ان سالیٹیوڈ، ٹھیک ہے، وہ اکیلا رہتا تھا۔ ای ایڈ نو فیملی، اس کا کوئی خاندان نہیں تھا، ایڈ مین تھا، آپ کہہ سکتے ہو رکھنا، ٹھیک ہے، فیملی مین خاندان، اس کا کوئی فیملی نہیں تھا۔ اینڈ اور نو بگ سکسیس، اور کوئی بھی بڑی کامیابی نہیں تھی، ٹھیک ہے، ٹو شو دکھانے کے لیے، ٹھیک ہے، شو مین دکھانا، یعنی کہ ایسی کوئی کامیابی اس کے پاس نہیں تھی جو لوگوں کو دکھائیں، شو مین دکھانا، جس کو مینیفیسٹ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایئرز اگو، سالوں پہلے، ای ایڈ بین اے بزی ایگزیکیوٹیو، اور سالوں پہلے وہ ایک مصروف اعلیٰ افسر تھا، ٹھیک ہے۔ ورکنگ، کام کرتے ہوئے، ڈے اینڈ نائٹ، دن اور رات، یعنی کہ کئی سال پہلے وہ ایک ایگزیکیوٹیو تھا، ایک اعلیٰ افسر تھا، دن اور رات کام کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کام کرتا تھا۔ ابھی جو ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی کامیابی نہیں، کوئی فیملی نہیں، وہ ٹوٹلی الون رہتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی مسکرا رہی ہے، مختلف گلیوں سے جب لوگوں سے ملتی ہے، بڑے پرجوش طریقے سے ملتی ہے۔ پھر آگے کیا لکھا ہو ڈفرینس کہ ون ڈے، ایک دن، آفٹر 36 آورس آف ورک، یعنی کہ 36 گھنٹے کام کرنے کے بعد، آفٹر مین کے بعد، ٹھیک ہے، ورک مین کام، یعنی کہ 36 گھنٹے کام کرنے کے بعد، ای کولیپسڈ، وہ گر پڑا، ان از آفس، اپنی آفس میں، اپنی دفتر میں، ان دا ہاسپٹل، اسپتال میں،
دا ڈاکٹر وارنڈ یعنی کہ ڈاکٹر نے انہیں خبردار کیا. کیا خبردار کیا؟ کہ یو آر الائیو، آپ زندہ ہو، بٹ بیئرلی، بڑی مشکل سے، لیکن بڑی مشکل سے. سلو ڈاؤن یعنی کہ تھوڑا کم کرو، آپ کا تھوڑا کام مام وغیرہ یہ سارے کم کرو، ٹھیک ہے. اور ورنہ یو وانٹ سروائیو، ورنہ آپ زندہ نہیں بچو گے، ٹھیک ہے. سروائیو مین بقا کی جنگ آپ کہہ سکتے، باقی رہنا یا زندہ رہنا، ٹھیک ہے. دیٹ ڈے، اس دن، رفیق کوئٹ، رفیق نے ختم کی، کوئٹ کیا، ٹھیک ہے. ایوری تھنگ، ہر ایک چیز کو، یعنی کہ جو کام وام وغیرہ تھے ان سب کو اس نے کیا کیا؟ چھوڑ دیا. لیفٹ، اس نے چھوڑ دی، اس جاب، اپنی نوکری کو، اینڈ اور گیو اوے، اور سارا کچھ دے دیا، اس سیونگس، اپنے سیونگس کو، اپنے بچے ہوئے پیسوں کو، ٹو سپورٹ، مدد کرے، پور چلڈرنس، غریب بچوں کو، غریب بچوں کے ایجوکیشن کو، تعلیم کو، ٹھیک ہے. پور جس کو ہم انگلش میں اگر اس کے سنونم دیکھا جائے، جس کو ہم امپاورشڈ بھی کہتے ہیں، ہم ڈیسٹیٹیوٹ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر کیا کیا؟ ای بگین، اس نے شروع کی، ریڈنگ، پڑھنا، پلانٹنگ، لگانا، اربس یعنی کہ جڑی بوٹیاں، ٹھیک ہے. پلانٹ میں لگانا، ٹھیک ہے. کوکنگ یعنی کہ چیزوں کو پکانا، اینڈ اور ٹاکنگ ٹو اسٹرینجرس، اور اجنبی لوگوں سے بات کرنا، وتھ کیئر، بڑی خیال سے، بڑی احتیاط سے، ٹھیک ہے. اسٹرینجرس کہتے ہیں، اسٹرینجرس کس کو کہتے ہیں؟ اجنبی لوگوں کو، ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. ڈفرینس، پھر آگے کیا لکھا ہو؟ ڈفرینس کے پیپل یعنی کہ لوگ، تھاٹ سوچا، ایتھنک کی سیکنڈ فارم ہے، سوچا. کیا سوچا؟ کہ رفیق جو ہے اسمائل کرتا ہے، مسکراتا ہے، بیکاز کیونکہ ہی واز آلویز ہیپی، کہ وہ ہمیشہ خوش ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ لوگوں کی سوچ یہ تھی کہ اگر رفیق اسمائل کرتی ہے تو اس کے مراد یہ ہے کہ وہ ہمیشہ، آلویز مین ہمیشہ، وہ ہمیشہ کیا ہے؟ وہ ہمیشہ خوش ہیں. بٹ لیکن، اسمائل، اس کی مسکراہٹ، واز اے چوائس، ایک انتخاب تھی، ٹھیک ہے. ایک انتخاب تھی. کیا؟ اے کوائٹ وے، ایک خاموش طریقہ، ٹو فائٹ، لڑنے کا، کس چیز سے؟ اسٹریس یعنی کہ پریشانی سے، یعنی کہ تناؤ سے، اینڈ ایمٹینیس، اور خالی پن سے، ٹھیک ہے. یعنی کہ بیسکلی یہ ان کا انتخاب تھا کہ اگر میں کس طرح ایک خالی پن اور کس طرح پریشانی سے لڑنا ہے، ٹھیک ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اسمائل کرتے جائیں، ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا کہ ون ڈے، ایک دن، ٹین ایجر، ایک نوجوان، نیمڈ بلال، جس کا نام بلال تھا، آسکڈ، پوچھا. آسک کو ہم انکوائر بھی کہتے ہیں، ڈیفرنس، ٹھیک ہے. اس سے پوچھا، کیا پوچھا؟ کہ وائی ڈو یو اسمائل سو مچ، آپ کیوں زیادہ مسکراتے ہو، ٹھیک ہے. یہ بیسکلی پریزنٹ انڈیفینٹ کے انٹروگیٹو سینٹینس ہے، ٹھیک ہے. سو مچ مین بہت زیادہ، آپ بہت زیادہ مسکراتے کیوں ہو؟ رفیق ریپلائڈ، یعنی کہ رفیق نے جواب دے دیا، کیا؟ آئی چیسٹ یعنی کہ میں نے پیچھا کیا یا میں نے تعاقب کیا، ٹھیک ہے. دا رانگ تھنگس، خراب چیزوں کا، رانگ مین خراب، تھنگس مین چیزیں. ناؤ، ابھی، آئی ویلیو، میں قدر کرتا ہوں، واٹ ریئلی میٹرز، جو حقیقت میں اہم ہے، ٹھیک ہے. میں نے کیا کیا؟ خراب چیزوں کا جو ہے پیچھا کیا، یعنی کہ میں نے جاب اور دولت، ان چیزوں کے پیچھے پڑا تھا، لیکن جو حقیقی جو چیز ہے صحیح ہے، ابھی میں ان کی ویلیو کرتا ہوں، ان کی قدر کرتا ہوں. دیٹ شارٹ ٹاک، وہ چھوٹی سی بات، چینجڈ، بدل دی، بلالز لائف، بلال کی زندگی کو. ہی لرنڈ، اس نے سیکھا، ٹو کیئر، خیال رکھنا، فار ادرس، دوسروں کے لیے. اینڈ اور لیٹر، بعد میں، بیکیم، بنا، اے کاؤنسلر، ایک مشیر بنا، ٹھیک ہے، ایک مشیر بنا. یعنی کہ بلال کی زندگی جو ہے اس چھوٹی سی بات سے ٹوٹلی بدل گیا. ریفرنس، جو مورل آف دی اسٹوری ہے، یعنی کہ سبق سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ سم ٹائمز، بعض اوقات، دا کوائٹسٹ پیپل، یعنی کہ سب سے خاموش ترین لوگ، ہیو دا ڈیپیسٹ اسٹوری، سب سے گہرا ترین کہانیاں رکھتے ہیں. آ پیسفل لائف، ایک پرامن زندگی، ڈزنٹ نیڈ، ضرورت نہیں ہوتی ہے، ویلتھ، دولت کی، جسٹ میننگ اینڈ کائنڈنس، بلکہ پرمانی ہونا اور شفقت اور جو ہے مہربان ہونا. ڈفرینس بہت ہی انٹرسٹنگ سی اسٹوری تھی. مزید اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ.